الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد حضرات گرامی، یہ ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 3 ہے۔ یہ کلپ اسلامی عقائد کا دوسرا حصہ ہے۔ عقائد ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ ایمان اور عقیدے کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے بدن میں ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی بیکار ہو جائے تو بدن کسی کام کا نہیں رہتا۔ ایسے ہی عقیدے میں خرابی ہو تو اعمال کا فائدہ نہیں۔ لہذا اپنے ایمان اور عقیدے کو سلف صالحین اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق رکھنا یہ دین کا پہلا قدم ہے۔ محترم سامعین و سامعات، اب اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے 28 عقائد بیان کیے جاتے ہیں۔ انہیں اچھی طرح سمجھیے اور یاد رکھیے۔ عقیدہ نمبر 22، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی ہیں۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ البتہ دین کی بعض باریک باتیں جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، بڑے بڑے علماء نے اپنے علم کے زور سے قرآن و حدیث سے سمجھ کر دوسروں کو بتائیں۔ ایسے لوگ مجتہد کہلاتے ہیں۔ مجتہد بہت ہوئے، البتہ 4 ان میں زیادہ مشہور ہیں: امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ۔ جس کو جس مجتہد سے زیادہ اعتقاد ہو اس کی پیروی کرے۔ ہمارے ہاں فقہ حنفی پر عمل ہوتا ہے۔ یہاں فقہ حنفی کے علماء ہی دستیاب ہیں۔ اسی طرح اخلاق کو سنوارنے کے طریقے قرآن و حدیث کے موافق اولیاء نے اپنے دل کی روشنی سے سمجھ کر بتائے۔ ایسے لوگ شیخ کہلاتے ہیں۔ ان میں 4 زیادہ مشہور ہیں: خواجہ معین الدین چشتی، حضرت عبد القادر جیلانی، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہم اللہ۔ جس مجتہد اور شیخ سے اعتقاد ہو اس کی پیروی کر کے دوسروں کو برا سمجھنا درست نہیں، اور پیروی مجتہد اور شیخ کی اسی وقت تک ہے جب تک ان کی بات خدا اور رسول کے خلاف نہ ہو۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی اس میں پیروی نہیں۔ عقیدہ نمبر 23، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی۔ قیامت تک قرآن مجید ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ عقیدہ نمبر 24، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ پہلے خلیفہ کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔
عقیدہ نمبر 25، صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر مرتبے میں نہیں پہنچ سکتا۔ عقیدہ نمبر 26، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ عقیدہ نمبر 27، ایمان تب درست ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 28، قرآن مجید اور حدیث شریف کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور اینچ پینچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو مانا گھڑنا بددینی کی بات ہے۔ عقیدہ نمبر 29، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 30، گناہ چاہے جتنا بڑا ہو جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 31، اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 32، کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 33، غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ نمبر 34، کسی کا نام لے کر لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان کو ملعون کہنا گناہ نہیں۔ عقیدہ نمبر 35، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اگر دفنایا جائے تو دفنانے کے بعد، اور اگر نہ دفنایا جائے تو جس حال میں ہو اس کے پاس دو فرشتے جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہوا تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے، جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ مزے میں پڑ کر سو رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، مگر یہ سب باتیں مردہ کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 36، مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہے دکھایا جاتا ہے، جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر حسرت بڑھائی جاتی ہے۔ عقیدہ نمبر 37، مردے کے لیے دعا کرنے سے، کچھ صدقہ و خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 38، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ حضرت مہدی علیہ رضوان ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے حکومت کریں گے، کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کو مارنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے، پھر اللہ کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوا اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ عقیدہ نمبر 39، جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوقات مر جائیں گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔
مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے، ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی۔ عقیدہ نمبر 40، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب لوگ پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جائے گی، بھلے برے اعمال تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ بعض لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے، نیکوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بروں کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جو برے ہیں وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ عقیدہ نمبر 41، دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گناہگار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہ آئے گی۔ عقیدہ نمبر 42، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں، جنتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ انہیں وہاں موت آئے گی۔ عقیدہ نمبر 43، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ عقیدہ نمبر 44، شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ عقیدہ نمبر 45، جن لوگوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونا بتا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور کے جنتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے، البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ عقیدہ نمبر 46، جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جو جنتیوں کو نصیب ہوگا، اس کی لذت میں تمام نعمتیں بے حیثیت معلوم ہوں گی۔ عقیدہ نمبر 47، دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 48، عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو مگر جس حالت میں خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ عقیدہ نمبر 49، آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔ حضرات گرامی، یہاں پر ضروریات دین کورس کا کلپ نمبر 3 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی کلپ نمبر 4 کا موضوع ہوگا اللہ تعالیٰ کے قرب کا معیار تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عقائد پر قائم رہنے کی توفیق دیں، آمین۔